أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ محترم سامعین ذی وقار، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ بنی اسرائیل کے رکوع نمبر 10 کی پہلی آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ محترم سامعین، مدینہ کے یہود نے مشرکین مکہ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کے لیے کچھ سوال کیے تھے۔ ان میں سے ایک سوال روح کے متعلق ہے، دوسرا سوال اصحاب کہف اور تیسرا ذوالقرنین کے متعلق۔ اگلے دو سوالوں کا تذکرہ سورہ کہف کے اندر آ رہا ہے، ان کا جواب، اور اس کا جواب جو ہے اسی آیت کے اندر اللہ کریم نے دے دیا کہ جو انہوں نے سوال کیا وَيَسْأَلُونَكَ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، عن الروح، روح کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، بتا دیجئے، الروح کہ روح من امر ربی، کہ میرے رب کا ایک حکم ہے، یعنی میرے پروردگار کی طرف سے ہے، اس کی جو ماہیت ہے یا اس کے متعلق میرا اللہ جانتا ہے، اس کے متعلق یہی بتا دیا گیا۔ پھر آگے فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بس تھوڑا ہی سا علم ہے، یعنی فرمایا کہ آپ کو جو علم دیا گیا الا قلیلا، مگر تھوڑا سا ہے، یعنی اتنا ہی بتایا گیا کہ یہ روح جو ہے اس کے متعلق اللہ کی ذات جانتی ہے۔ تو اے میرا محبوب، آپ انہیں بتا دیں کہ تمہارے لیے اتنا ہی ضروری ہے کہ اللہ کا امر ہے، میرے رب کا امر ہے، میرے رب نے اسے پیدا کیا ہے، تو یہ اتنی بات ان کے لیے کافی ہے، انہیں آپ یہ بتا دیں۔ باقی اس کے متعلق کہ یہ کیا ہے، کیسے ہے، اس کی ساری جو چیزیں ہیں ضرورت نہیں۔ پھر فرمایا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اگر ہم چاہیں تو جو کچھ وحی ہم نے آپ کے پاس بھیجی ہے، بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف، وَلَئِن شِئْنَا، اگر ہم چاہیں تو لَنَذْهَبَنَّ، وہ ساری واپس لے جائیں، ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، پھر آپ اسے واپس لانے کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی بھی مددگار نہیں پائیں گے، علینا ہمارے اوپر، وکیلا کوئی وکالت کرنے والا، مدد کرنے والا، لا تجد آپ نہیں پائیں گے۔ تو اب پہلی بات تو یہ ہے کہ انبیاء کرام سے اور پھر خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے یہ سوچنا بھی ناممکن ہے کہ وہ ایسا کریں گے کہ مقابلے کی صورتحال ہے۔ یہ سمجھایا جا رہا ہے امت کو، یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو قرآن کا نزول ہے، اصل بات یہ تھی کہ ان کا اعتراض یہ تھا کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی طرف سے لا رہے ہیں۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ نہ تو اپنی مرضی سے وہ قرآن پاک کو آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں، وہ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے، اور اگر اللہ نہ چاہیں آج وحی کو روک دیں تو اپنی مرضی سے آپ علیہ السلام نہ لا سکتے ہیں، اور نہ ہی جو ہے یہ ساری چیز۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ گویا یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ چاہ رہا ہے، اللہ جب چاہیں گے اس کو روک دیں گے، تو کوئی ایسی ذات نہیں کہ جو اس کو لے کر آئے ہے۔ تو اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ بالذی اوحینا الیک، اگر اس کو جو ہم نے دیا ہے اس کو ہم بھلا دیں تو پھر کون ہے جو یاد رکھے؟ ہم یاد رکھانے والے بھی ہم ہی ہیں، ہم ہی اسی کے محافظ ہیں، ہم ہی اس کی جو حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے قرآن کی عقائدیت کے متعلق کہ قرآن کا نزول، قرآن کا یاد رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ ہمارے اوپر ہی ہے، ہم ہی کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ رحمتا من ربک، لیکن یہ تو آپ کے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے، اللہ سوائے رحمت کے، رحمت میں ربک، آپ کے رب کی طرف سے رحمت کے علاوہ کچھ نہیں، یہ رحمت ہی رحمت ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ کریم کی ذات جو ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرما رہی ہے، اور لوگوں کی ضرورت کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ ان فضلہ کان علیک کبیرا،
کہ حقیقت یہ ہے یا بے شک اس کا فضل کان علیک کبیرا، تمہارے رب کی طرف سے جو تم پر فضل ہے وہ بڑا عظیم ہے، علیک آپ کے اوپر کبیرا بڑا ہے، بہت بڑا ہے جو اس کا فضل ہے۔ تو اب یہاں وحی کے متعلق وحی کا سلسلہ جو جاری ہے اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے پیچھے یہ ساری بات یہ اللہ کی رحمت ہے اور اس کا یہ ایک بہت بڑا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اللہ کی ذات نے اس کو جاری و ساری رکھا ہوا ہے۔ آگے پھر ایک اور چیز ہے کہ لوگ جب قرآن ہی کے متعلق یہ کہا کرتے تھے کہ قرآن مجید فرقان حمید نعوذ باللہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہو رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلاں اس کے بندے کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے جو یہ لے کے آ رہے ہیں، یہ قصے کہانیاں اس سے سنتے ہیں اور پھر ہمیں بیان کر دیتے ہیں۔ تو پیچھے گزر چکا ہے کہ کہا گیا کہ وہ تو عربی نہیں جانتا، وہ تو عربی والا ہی نہیں ہے، تو اتنا فصیح و بلیغ عربی کے اندر کیسے؟ دوسری باتیں یعنی کہ کئی چیزیں اسے بھی معلوم نہیں ہے۔ تو یہاں اب فرمایا جا رہا ہے اللہ کریم نے قرآن کے اندر 3 مقامات میں ان لوگوں کو یہ جو دعویٰ کرتے تھے کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قرآن مجید فرقان حمید کو خود بنا رہی ہے، اس کا اللہ نے جواب دیا۔ ایک مقام یہ ہے، اس پہ اللہ نے چیلنج کیا کہ آپ ایسا کریں کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس قرآن کو بنا کے لا رہی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں میں سے اشرف المخلوقات میں سے سب کے سردار ہیں، سب سے اعلیٰ و عرفہ ہیں، اللہ نے آپ کا ثانی کوئی نہیں پیدا کیا۔ فرمایا کہ اگر یہ بیان کر رہے ہیں اور آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ خود بنا رہے ہیں تو آپ بھی انسان ہو اور یہ عربی جانتے ہیں، آپ بھی عربی جاننے والے ہو، آپ کے اندر بڑے بڑے لوگ ہیں۔ اچھا ایسا کرو، اگر تم کہتے ہو کہ یہ کسی جن سے مدد لیتے ہیں، کسی سے لیتے ہیں، تو تم بھی لے لو۔ اور ایسا کرو کہ اللہ نے پہلا چیلنج یہ کیا کہ پورا قرآن جیسا یہ ان کے پاس آیا ایسا بنا کے لے۔ پھر جب دیکھا کوئی جواب نہیں دے رہا، پھر فرمایا کہ اچھا ایسا کرو کہ پورا قرآن نہیں لا سکتے تو فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ کہ ایسی 10 صورتیں بنا کے لے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے۔ پھر اللہ نے کہا اچھا چلو یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ کہ اس جیسی ایک ہی صورت بنا کے لے آؤ، بھلے سورہ سب سے جو سورہ کوثر ہے چھوٹی ہے، ایسی صورت ہی ایک بنا کر لے آؤ۔ بڑی کوشش کی کہ اس وقت سے لے کر آج تک کفار نے بڑی کوشش کی کہ ہم ایسا بنا کے لے آئیں، لیکن اس کا ثانی بنا کے نہیں لا سکے۔ تو بہرحال اس کا ترجمہ قل کہہ دیجئے لئن اجتمعت الانس والجن، فرمایا جا رہا ہے کہ اے میرا محبوب آپ کہیں کہ اگر تمام انسان اور جنات اس کام پر بھی اکٹھے ہو جائیں، لئن اجتمع اگر جمع ہو جائیں، الانس انسان والجن اور جن، اللہ اس پر کہ این یاتو یہ کہ وہ لے آئیں بمثل ھذا القرآن کہ اس جیسا ایک قرآن بنا کے لے آئیں، یعنی اس قرآن جیسا کلام بنا کر لے آئیں، لا یاتون بمثلہ تب بھی وہ اس جیسا نہیں لا سکیں گے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا وہ ایک دوسرے کی کتنی مدد کر لیں، اگرچہ وہ بعضهم ایک دوسرے کی مدد کرے، ظہیرہ مدد کرنے کو کہتے ہیں ایک دوسرے کے پیٹھ کے پیچھے ہو، اس کے ساتھ تعاون کر رہا ہو۔ تو اب اس کے اندر اللہ نے پہلے یہاں جو چیلنج کیا فرمایا کہ لئن اجتمعت الانصار انسان، چاہے عرب کے رہنے والے ہیں، چاہے عجم کے رہنے والے ہیں، چاہے عربی بولنے والے ہیں، چاہے جو بھی جتنے انسان ہیں، سارے انسان اکٹھے ہو جائیں اور وہ قرآن پاک بنانے کے لیے۔ پھر کہا کہ اچھا ممکن ہے کہ دعویٰ کرے کہ بھائی، اللہ نے پھر کہا کہ نہیں، انسانوں کے ساتھ جن بھی اکٹھے ہو جائیں، جنوں کو بھی اکٹھا کر لو، ساری مخلوقات اکٹھی ہو جائیں اور پھر وہ اس بات پہ کہ ایسا قرآن بنا کے لیں۔ پھر اللہ نے کہا لا یاتون بمثلہ، اللہ نے ساتھ ہی فرما دیا کہ وہ ایسا بنا کے نہیں لا سکیں گے، وہ نہیں لا سکتے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر یہ سارے مل بھی جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے بھی بن جائیں، اور یہی جو بات آپ کے سامنے پہلے رکھی کہ یہ اللہ نے ایک چیلنج کیا، پھر دوسرا 10 صورت کا کیا، پھر ایک کا کیا، لیکن ایک کیا اس جیسی کوئی چیز بھی کوئی بنا کے نہیں لا سکا اور نہ ہی روز قیامت تک لا سکے گا۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ اور ہم نے انسانوں کی بھلائی کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی حکمت کی باتیں طرح طرح سے بیان کی ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا اور البتہ تحقیق صرفنا ہم نے بیان کی ہیں للناس لوگوں کے لیے فی هذا القرآن اس قرآن میں من کل مثل ہر طرح کی ہر قسم کی انسان کی ضرورت کی جتنی باتیں ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں ہر قسم کی باتوں کو ہم نے مختلف انداز کے اندر اس کے اندر بیان کر دیا ہے۔ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا پھر بھی اکثر لوگ انکار کے سوا کسی اور بات پر راضی نہیں ہوتے، یعنی جب ان کی ضرورت اور ہر ایک چیز کو ہم نے کھول کھول کے بیان کر دیا، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے اور اس کی طرف آتے اور بجائے انکار کے اقرار کرتے۔ تو اب اس کی بجائے یہاں لوگ کیا کر رہے ہیں، اکثریت کیا کر رہی ہے، انکار کر رہی ہے، اس بات کو مان رہی ہے۔ فَأَبَىٰ اکثر الناس اکثر لوگ انکار کر رہے ہیں، اللہ کفورا سوائے اس کے کہ وہ
ناشکری کر رہے ہیں، انکار ہی کر رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ جل شان فرما رہا ہے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، ان کی طرف سے یعنی کہ اور وہ کہتے ہیں لن نؤمن لك، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ، جب تک کہ زمین کو پھاڑ کر ہمارے لیے ایک چشمہ ینبوعا یعنی ایک چشمہ نہ نکال دیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ ایسا کریں کہ جب تک ہمارے لیے ایک چشمہ یعنی نکل جاتا اس وقت تک ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ تو اس کا اللہ کہہ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تم پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ زمین کو پھاڑ کر ہمارے لیے ایک چشمہ نہ نکال دیں۔ او تکون لک جنت من نخیل وعنب، دوسرا مطالبہ، پھر تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو جائے، او تکون ہو جائے لکا آپ کے لیے جنہ باغ من نخیل کھجوروں کا وعنب اور انگور کا، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اور آپ اس کے بیچ بیچ میں زمین کو پھاڑ کر نہریں جاری کر دیں، فتفجر نکال دیں الانہار انہار نہریں، خلالہ اس کے درمیان تفجیرا پھاڑ کر، یعنی اس کے اندر سے نہریں آپ نکال دیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کے مطالبات تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر واقعتاً اللہ کے نبی ہیں، واقعتاً اللہ کی کتاب ہے، اللہ جب آپ کی اتنی مانتے ہیں اللہ آپ کے پر نازل کر رہے ہیں تو آپ ایسا کریں، پہلے انبیاء کرام نے بھی معجزات دکھائے ہیں تو آپ کی طرح معجزہ دکھائیں نا، یہ چیزیں دکھائیں، تو اس کے متعلق ان کی یہ بات۔ تیسری بات وَتُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ، فرمایا جا رہا ہے یا جیسے آپ دعوے کرتے ہیں آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے ہم پر گرا دیں، اور تسقط السماء یا گرا دیں آسمان کے ٹکڑے، کما زعمتا جیسا کہ آپ کہتے ہیں یا آپ کا گمان ہے، آپ کا دعویٰ ہے، علینا ہمارے اوپر کسفن ٹکڑے ٹکڑے، یعنی آپ کہتے ہیں عذاب آسمان سے آئے گا، پہلے قوموں کے اوپر عذاب آیا تو اب یہ اتنے بے دھڑک ہو گئے، یہ کہنے لگے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اگر واقعتاً آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ اللہ کو کہیں نا ہمارے اوپر وہ عذاب آ جائے، وہ عذاب کیوں نہیں آتا، کتنے سخت دل ہو گئے۔ اور تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، اور کہنے لگے یا پھر اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے آمنے سامنے لے آئیے، اور تأتی یا لے آئیے باللہ اللہ کو، والملائکہ اور فرشتوں کو قبیلا ہمارے آمنے سامنے لے آئیے۔ اب یہ چار مطالبات کا تذکرہ کہ ہم نے مطالبے کیے کہ یہ کر دیجئے کہ آپ لا دیجئے، او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء، اگلا یا پھر آپ کے لیے ایک سونے کا گھر پیدا ہو جائے، او یکون یا ہو جائے لکا آپ کے لیے بیتن گھر من زخرف سونے کا، یا آپ کے لیے ایک سونے کا گھر آ جائے، ہم دیکھیں کہ واقعتاً آپ کے اوپر یہ نہیں کہ اللہ نے کرم کیا اور ایسی چیز ہے، اور پھر کہا او ترقی فی السماء یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، او ترقی چڑھ جائیں فی السماء آسمان میں، یعنی ایسا کوئی اسباب ہو جائے گا آپ آسمان پہ چڑھ جائیں اس کے متعلق۔ اور وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک آپ ہم پر ایسی کتاب نازل نہ کر دیں جسے ہم پڑھ سکیں، کتابًا نَقْرَؤُهُ وَلَن نُؤْمِنَ، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے لِرُقِيِّكَ آپ کے چڑھنے کو، یہاں تک کہ آپ اتار دیں ہمارے اوپر ایسی کتاب کی جسے ہم پڑھ سکیں۔ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے سبحان اللہ، میں تو ایک بشر ہوں جسے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ قل کہہ دیجئے سبحان ربی کہ پاک ہے میرا پروردگار، هل كنت کیا میں ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اللہ بشر رسولہ سوائے اس کے کہ میں ایک بشر ہوں یا میں ایک بندہ ہوں، رسولہ جسے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ جل شان نے فرمایا اے میرا محبوب آپ ان کو یہ بتا دیں کہ میرا کام نہیں، اور حکمتیں الگ ہیں کہ اللہ جل شان نے کس لیے نہیں فرمایا کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں اس لیے میں عذاب ان کے اوپر نہیں نازل کرا۔ پہلی قوموں کے جن جن کے مطالبات پورے ہوئے، جن جن قوموں نے معجزات مانگے، جب معجزات مل گئے انہوں نے نہیں مانا تو پھر اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیے، ان کے نام و نشان تک اس دنیا سے مٹ گئے، ان کے کوئی آثار بھی باقی نہیں رہ گئی۔ ایسی قومیں جن کے نام و نشان بھی باقی نہیں، کچھ کے قرآن کے اندر ہیں ویسے نظر نہیں آتے ہیں۔ اب یہاں اللہ کی حکمت یہی تھی، ایک تو جو بظاہر نظر آتی ہے کہ اللہ جل شان کی ذات ہے کہ چاہتی تھی کہ میرے محبوب کی جو امت ہے جہاں میرے محبوب نے وقت گزارا ہے وہ جو لوگ ہیں وہ بچ جائیں اس سے، کیونکہ اللہ کے لیے تو ناممکن نہیں تھا، اللہ فوراً ان سارے مطالبات کو پورا کر دیتے، پھر بھی ان نے ماننا نہیں تھا، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ انہیں کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے ہونا یا باقی مطالبات انہوں نے کہا تو مانے گئے، ان کو دکھا دیے گئے، لیکن
دل پھر بھی نہ مانے تو یہاں بھی یہی تھا کہ جتنے ان نے مطالبات کیے کہ اللہ کی ذات ان کو پورا کر دیتی، تو پھر دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کا پورا کرنا یہ اللہ کے اختیار میں، اللہ چاہیں گے، اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں، جب اللہ کی حکمت پوری ہوگی اللہ کریم کی ذات ان کو پورا کر دے گی۔ باقی میرا کام ہے، میں اللہ کا بھیجا ہوں آپ تک پہنچانا، وہ میں نے پہنچا دیا، آپ لوگ قبول کرتے ہو تو آپ کا فائدہ، نہیں کرتے ہو تو آپ کا اپنا نقصان ہے۔ اللہ کریم کی ذات ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر صحیح طریقے سے اپنی اس پیاری کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا الہ العالمین، ہم سب کا بیٹھنا قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس بابرکت محفل کی وجہ سے ہم سب کے اوپر، ہم سب کے گھر بار، مال، اولاد، تمام نعمتوں کے اندر تو خیر و برکت ڈال دے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے نیک فرما بردار اور شکر گزار بندوں کی صف کے اندر شامل فرما دے۔ یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے، بقیہ زندگی اپنے احکام اور اپنے پیارے محبوب کے پیارے پیارے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق سے نواز دے۔ یا الہ العالمین ہمارے تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہمارے تمام بیماروں کو، خصوصاً ہم میں سے یا اللہ جن کے بھی والدین بیمار ہیں، خصوصاً میری والدہ محترمہ بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ کریم انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ یا اللہ اس کے علاوہ جتنے بھی گھروں کے اندر، ہسپتالوں کے اندر جتنے لوگ بیمار ہیں، یا اللہ ان تمام بیماروں کو یا اللہ محض اپنے فضل و کرم کے ساتھ تو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ تو اپنا خصوصی رحم و کرم والا معاملہ نازل فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی ہر قسم کی چھوٹی بڑی ظاہری پوشیدہ تمام بیماریوں کو دور فرما اور تمام پریشانیوں کو بھی دور فرما دے، عافیت والا معاملہ نازل فرما دے۔ یا الہ العالمین ہماری پوری زندگی کے اندر خیر و برکت ڈال دے۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں کے اندر جو نیک و جائز تمنائیں، مرادیں، حاجتیں ہیں، یا اللہ ان کو تو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی نصیب فرما دے۔ یا اللہ اپنی رضا کا پروانہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کو ہر قسم کی آفات و بلیات اور جتنے اچانک وقوع پذیر ہونے والے حادثات ہیں ان سب سے ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لے۔ یا اللہ یہ جو طوفان سمندر کے اندر اٹھا ہوا ہے یا اللہ، جس کے لیے بظاہر بتایا جا رہا ہے کہ فلاں فلاں علاقوں کے ساتھ ٹکرائے گا، یا اللہ اس کو سمندر کے اندر یا اللہ تو روک دے، یا اللہ تو تھامنے والا ہے، یا اللہ تمام انسانوں کی حفاظت فرما لے یا الہ العالمین۔ اور باقی بھی اس کی وجہ سے جو بھی یا اللہ بتایا جا رہے ہیں، یا اللہ تو روکنے والا ہے، یا اللہ تو کرم فرما دے، یا اللہ سب کے اوپر انہیں روک لے۔ یا الہ العالمین عافیت والا معاملہ نازل فرما دے۔ یا اللہ جتنے لوگ یا اللہ تیرے گھر کے اندر یا اللہ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے، حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، جو جا رہے ہیں، ان سب کے لیے آسانیاں فرما دے اور سب کو بطریق احسن اپنا فریضہ یا اللہ ادا کرنے کی توفیق سے نواز دے۔ یا اللہ ہم سب کو یا اللہ ہمت توفیق نصیب فرما دے اور اسباب ہمارے لیے مہیا فرما دے کہ ہم بھی یا اللہ تیرے دونوں جو گھر ہیں حرمین شریفین، یا اللہ ان کو ایمان سے تندرستی کے عالم کے اندر وہاں جا سکیں اور اس کی زیارت کر سکیں، اور یا اللہ حج کا فریضہ یا اللہ ادا کر سکیں۔ یا اللہ ہمیں زندہ رکھ دین اسلام کے اوپر موت نصیب فرمانا تو ایمان کے عالم کے اندر۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔